وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في سورة الكهف: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين. سورہ کہف کی تفسیر جاری ہے اور آج آیت نمبر 57، 58 اور 59 ان کی تلاوت کی گئی۔ آپ کو بتایا تھا کہ سورہ کہف میں 4 واقعات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ ایک اصحاب کہف کا، دوسرا اصحاب الجنتین یعنی 2 باغ والے شخص کا جس نے تکبر کیا، کفر میں مبتلا ہوا، اس کا، اور تیسرا اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ اب شروع ہوگا۔ یہاں آج جو آیات پڑھی ہیں اس میں وہ دوسرا واقعہ جو 2 باغ والوں کا واقعہ ہے وہ یہاں پر ختم ہو رہا ہے۔ وہ واقعے کے اعتبار سے تو کافی پہلے ختم ہو گیا، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو اس سے نکلنے والے نتائج تھے یا نصیحتیں تھیں اس کو اللہ تعالیٰ نے مسلسل بیان فرمایا، اور پھر اس میں یہ بھی ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کریں۔ یہ اس طرح ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، فاختلط بہ نبات الارض، تو اس کی وجہ سے خوب سبزہ اگ آیا، اور فاختلط ایک دوسرے میں پیوست ہو گیا، اتنا گھنا، اتنی زبردست فصل، فاصبح حشیما تذروہ الریاح، پھر وہ سوکھے پتے کی مثل ہو گیا جسے ہوا اڑاتی پھرتی ہے، یعنی بے قدر و قیمت۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد مختلف نصیحتیں، اور سابقہ درس میں جو آیات بیان ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا، اس کی رحمت کا اظہار تھا ان آیات میں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے طرح طرح سے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، کہ ہم نے طرح طرح سے بدل کر اس قرآن میں للناس لوگوں کے لیے من کل مثل ہر طرح کی مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ آپ کو عرض کیا تھا کہ وہ خالق و مالک کے کہہ دے بھئی یہ کرنا ہے اور اس سے بچنا ہے، بات ختم، آرڈر از آرڈر، کون اس کو رد کر سکتا ہے؟ لیکن اس کی رحمت، بار بار نصیحت، ایسے واقعات جو انسان کے ذہن پر، اس کے قلب پر اثر ڈالیں اور اس کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھیجی گئی ہدایت کو قبول کرے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے بارہا قرآن عظیم میں یہ نصیحتیں ذکر فرمائی ہیں۔ لیکن اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرما دیا کہ لوگ جو ہے، جب تک انسان بڑا جھگڑالو ہے تو
تو ایک تو جدل یہاں پر فرمایا، ایک اچھی چیز کے لیے بات کو سمجھانے کے لیے جدل ہوتا ہے کہ اپنی دلیل کے ذریعے دوسرے پر غالب آ جانا، یہ جدل کہلاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ دلیل وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے کسی چیز کو تسلیم نہ کرنا، میں نہ مانوں، یہ باطل کے ساتھ جدل کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان بڑا جھگڑالو ہے، اور پھر کہ یہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک ان کو پکڑ نہ لیا جائے اس وقت تک یہ سمجھتے نہیں ہیں، مانتے نہیں ہیں، لیکن جب پکڑ لیں گے تو پھر یہ نہیں ہوگا کہ اب میں نہیں کروں گا، کیونکہ ایمان بالجبر معتبر نہیں ہے کہ پکڑ لیا تو وہ مان گیا۔ اور ویسے ساری دلیلیں دے دی جو اپیل کرتی ہیں، جو عقل کو مائل کرتی ہیں، بندہ اندر سے کہتا ہے یار بات صحیح ہے، لیکن وہ کسی بغض میں، کسی اناد میں، کسی اپنی دنیاوی مقصد اور فائدے کے حاصل کرنے کے لیے وہ چودھری بنا ہوا ہے، اور اگر ایمان لے آئے نبی پر تو وہ بھی ایک عام امتی کی حیثیت سے عام آدمی بن جائے گا، تو اس کا تو سارا یہ منصب وغیرہ سب چھن جائے گا، تو وہ مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ لیکن آخرت کے مقابلے میں دنیا کی تھوڑی سی زندگی کی کیا حیثیت ہے؟ تو بہرحال مختلف مقاصد کی وجہ سے لوگوں نے قبول نہیں کیا اور وہ ہلاک اور تباہ ہوئے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے لوگوں کو کہ جب تک پکڑ نہ لیا جائے، تو اس ضمن میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ وہ تو چلے کفار کی بات ہو رہی ہے، لیکن مسلمان کو بھی جب نصیحت کی جاتی ہے تو ایک کان سے سنتا ہے دوسرے سے نکال دیتا ہے، اس کو کوئی سروکار نہیں ہے کہ دین پر خود بھی عمل کرے اور اپنے گھر میں دین کو داخل کرے، اس کو کوئی سروکار نہیں ہے، تو یہ بڑا خسارے میں ہے، نقصان میں۔ پھر جب موت کا وقت قریب آئے گا تو کہے گا اب نہیں کروں گا۔ اور فرعون بھی جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا مانتا ہوں۔ اس سے پہلے اتنے معجزات موسیٰ علیہ السلام نے پیش فرمائے، لیکن مجال ہے کہ وہ سیدھا ہو جائے، بات کو سمجھ جائے۔ تو بہرحال ہمیں اس درجے تک نہیں جانا چاہیے اور نصیحت کو قبول کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پھر فرمایا تھا کہ جب تک گرفت نہیں ہوگی تب تک یہ بدلیں گے نہیں، لیکن اس وقت کا بدلنا ایمان بالاختیار کا اعتبار ہے، آپ اپنی مرضی سے دین کو اختیار کریں۔ کوئی ڈنڈا لے کر کھڑا ہو گیا اور نماز پڑھ لی اور سیدھا ہو گیا تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا، ابا مارے گا اگر نہیں پڑھی تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ اصل تو یہ ہے کہ خود سے۔ تو اسی طرح موت کے وقت جب توبہ آدمی کرتا ہے تو وہ توبہ مقبول نہیں ہوتی، کہ وہ ساری چیزیں غیبی چیزیں اس کو نظر آ گئیں، تو اس وقت کا ایمان بھی معتبر نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں تھوڑا سا نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ جسم بہت کمزور نازک ہے، اور کمزور سے کمزور دن بدن ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جو بچے ہیں وہ بڑے ہو رہے ہیں، طاقتور ہو رہے ہیں، لیکن وہ بھی ایک وقت آئے گا رک جائے گا، ورنہ طاقت پھر یہ نیچے آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہی اللہ تعالیٰ نے جو مثال بیان فرمائی کہ جیسے فصل ہے، پکتی ہے اور پھر نیچے آ جاتا ہے۔ تو انسان کو ذرا تنہائی میں غور کرنا چاہیے۔ بہرحال آج کی جو آیات ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بلکہ یہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، کہ ہم نے رسول نہیں بھیجے مگر مبشرین خوشخبری سناتے، ومنذرین اور ڈر سناتے۔ تو رسولوں کا کام ہی خوشخبری سنانا اور ڈر سنانا ہے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنی دلیلیں قائم کر رہے ہیں، اتنے معجزات دکھا رہے ہیں، قرآن آ رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جو نہیں مان رہا ہے تو حضور کے قلب پر ایک رنج کی کیفیت طاری ہوتی تھی، آپ اداس ہو جاتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر بھی فرمایا وَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ کیا آپ اپنی جان پر گزر جائیں گے، آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیں گے اس افسوس میں کہ یہ اس قرآن پر ایمان نہیں لا رہے۔ حضور کو رنج ہوتا تھا، آپ کو بھی ہوگا اگر آپ کسی کو بڑی بہترین دلیلوں کے ساتھ بات سمجھا دیں گے، سب کچھ کریں گے، اس کے باوجود جب وہ انکار کرے گا تو رنج ہوتا ہے۔ تو نبی کریم کو بھی جو رحمت للعالمین ہے، آپ کو بھی
رنج ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ان آیات کو جو نازل فرمایا، کیونکہ اس سے پہلے یہی چل رہا ہے کہ ہم نے طرح طرح سے مثالیں بیان کی، لیکن انسان جھگڑالو ہے، یہ نہیں مانتا بعض اوقات جب تک اس کو پکڑ نہ لیا جائے۔ تو یہ اس مضمون کے بعد یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر خوشخبری سنانے کے لیے اور ڈر سنانے کے لیے، آپ نے اپنا کام کر دیا ہے تو آپ پریشان نہ ہوں، آپ غمگین نہ ہوں۔ تو یہ گویا کہ یہ کافروں کی عادت ہے، یہ پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی اسی طرح سے کرتے رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین خاطر کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو نازل فرمایا، کیونکہ ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کامل، کتاب کامل، تبلیغ کامل، نقص وہاں پر ہے جس کو بلایا جا رہا ہے اور وہ نہیں مان رہا۔ اور آپ کے اور میرے جیسا آدمی کبھی کوئی کرتا ہے کوشش اور نہیں ہوتا تو بندہ سوچتا ہے یار میں تو کوئی تھوڑا سا سمجھانے میں میرے تو کمی نہیں ہے، کوئی میرا ٹیچنگ اسٹائل تو تھوڑا مشکل نہیں ہے کہ سامنے والے کو بات ذہن میں اتر نہیں رہی ہے، ذرا اسٹوڈنٹ سے تھوڑا ان سے ریویو تو لوں۔ تو وہ میری اور آپ کی بات ہے، لیکن سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک بات کو بعض اوقات 3 بار ارشاد فرمایا کرتے تھے تاکہ لوگ سن لیں۔ اور بالکل عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور جب گفتگو فرماتے تھے تو اس طرح فرماتے تھے کہ حضور کا ایک ایک لفظ گنا جا سکے۔ یوں نہیں کہ چند الفاظ سنائی دے رہے ہیں، چند الفاظ جو ہے نا وہ چب گئے اور آگے نکل گئے، نہیں، ایک ایک لفظ حضور کا واضح طور پر دوسرے سے جدا سنائی دیتا تھا، اور آپ جو ہے وہ تکرار فرمایا کرتے تھے، دہرا دیا کرتے تھے، کیونکہ یہ منصب رسالت تھا، پہنچانا، تبلیغ کا مطلب پہنچانا ہے۔ تو حضور نے اپنا کام مکمل کر دیا۔ تو میرے اور آپ کے جیسا سوچ سکتا ہے یار کوئی مجھ میں کمی تو نہیں ہے، کوئی میں تو صحیح کہیں گڑبڑ نہیں کر رہا ہوں، کتاب تو بڑی زبردست ہے، لیکن وہاں تو کتاب بھی کامل، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکمل، کامل، اور انداز تبلیغ بھی بہترین، لیکن اس کے باوجود تو یہ اور رحمت للعالمین ہونے کی وجہ سے زیادہ غم حضور کو ہوتا تھا، میں لوگوں کی کمرے پکڑ پکڑ کر کھینچتا ہوں پھر بھی یہ لوگ جہنم کی طرف جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان کی عادت ہے، ہم نے آپ کو جو ذمہ داری دی ہے وہ آپ نے پوری کر دی۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ کہ ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے ہیں مگر خوشی اور ڈر سنانے والا بنا کر۔ تو آپ نے خوشخبری بھی سنا دی، بہترین طریقے سے سنا دی، اور آپ نے اللہ کے غضب اور اس کے عذاب سے ڈر بھی سنا دیا، وہ بھی بہترین طریقے سے آپ نے پہنچا دیا۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور کافر، وہ لوگ جو کافر ہوئے وہ باطل کے ساتھ جھگڑتے ہیں، یجادل بالباطل فرمایا، یجادل الذین کفروا بالباطل، تو جھگڑا کرنا، بحث کرنا، دلیل کے ذریعے غلبہ حاصل کرنا، یہ حق کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ کہ ان سے مجادلہ کرو، ان سے بحث مباحثہ کرو، لیکن اس طریقے کے ساتھ جو بہترین ہو، احسن ہو، یعنی دلیل کے ذریعے سے غالب ہو۔ تو مجادلہ، جدال کرنا برا نہیں ہے، یہ بعض اوقات اچھا بھی ہے، لیکن کوئی دلیل نہ ہو اور میں نہ مانوں کی پالیسی اور پھر جھگڑا کرنا، یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کافروں کی عادت ہے، تو آپ پریشان نہ ہوں۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ کہ جھگڑا کرتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہوئے باطل کے ساتھ، لِيُدْحِدُوا بِهِ الْحَقَّ، یدحدو کا مطلب ہوتا ہے پھسلا دیں، یعنی ہٹا دیں، تاکہ ہٹا دیں اس کے ذریعے سے، اس جھگڑے کے ذریعے سے حق سے لوگوں کو۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا اور بناتے ہیں ہماری آیات کو اور وہ احکام جو ان کو ڈر سنانے کے لیے بیان کیے گئے مذاق۔ وَاتَّخَذُوا هُزُوًا یہ بناتے ہیں ان کا مذاق۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اس کو کفر قرار دیا، تو یہ تو کفار کی بات ذکر ہو گئی، لیکن اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ کبھی بھی شاعر اسلام، شاعر دین،
اس کا مذاق اڑانا یہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اس سلسلے میں بڑی احتیاط، تو دین کے معاملات میں مذاق کی بات کو داخل نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیوز آتی رہتی ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، اور جیسے ہی دوسرے سجدے میں گئے تو امام آگے سے بھاگ گیا۔ اب یہ نماز کس توہین ہے؟ کوئی داڑھی کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اس کا مذاق اڑا رہا ہے، یہ شاعر اسلام کی توہین ہے۔ کوئی اذان کا مذاق اڑا رہا ہے، شاعر اسلام کی توہین ہے۔ تو اس طرح کی جو معاملات ہوتے ہیں اس میں دینی معاملے میں مطلب یہ اصول بنا لیں کہ دینی معاملے میں مذاق اگر کوئی کر رہا ہے تو آپ کے چہرے پر بالکل سنجیدگی کے آثار آ جانے چاہیے، اور یا تو اس کو روک دو یا ہٹ جاؤ وہاں سے۔ اگر وہ نہیں رکتا ہے آپ کے روکنے سے، یا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کہو گے تو یہ الٹا مجھے ہی الٹی سیدھی باتیں کرنے لگے گا، تو پھر آپ وہاں بیٹھیں گے نہیں، آپ ہٹ جائیں گے وہاں سے۔ تو جہاں یہ کفار کی صفت ذکر کی جا رہی ہے، یہ کافروں کی صفت ہے۔ وَاتَّخَذُوا بِآيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا، یہ کفار کی اللہ تعالیٰ نے وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور وہ احکام جو ڈر کے لیے بیان کیے گئے اس کو مذاق بناتے ہیں۔ تو مومن کا تو یہ کام ہی نہیں ہے۔ تو یہ پھر مومن، یہ کافروں والی اگر اس میں کوئی صفت اس طرح کی پیدا ہو جائے تو اس کی اصلاح کی کوشش، اور یا پھر اس سے کنارہ کشی، دوری اختیار کی جائے گی۔ تو یہ آپ کو سوشل میڈیا پہ بہت ساری مثالیں اس کی مل سکتی ہیں، تو پتہ چلا دیکھ رہا، خود بھی ہنس رہا ہے مزے سے، حالانکہ نہ وہاں پہ تھا نہ کچھ، لیکن اس پر ہنس رہا ہے۔ اس پر ہنسنا نہیں چاہیے، اول تو دیکھنا ہی نہیں چاہیے۔ اگر پہلے سے پتہ چل جائے کہ اس ویڈیو میں اس طرح کی کوئی چیز ہے تو اس کو آگے بڑھا دو، اور اگر دیکھ لیا ہے تو آپ کو سنجیدہ چہرہ آپ کا ہونا چاہیے، اور آپ کو غصہ آنا چاہیے کہ اس نے غلط کیا ہے۔ کم سے کم برا آپ خود جانیں گے، یہی تو ایمان کی کسوٹی ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس آیت مقدسہ سے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی احکام کو مذاق بنانا یہ کافروں کا کام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آج جو آیات تلاوت کی، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جس سے ذکر کی گئیں اس کے رب کی آیات، یعنی اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جس کو رب کی آیتیں یاد کرائی گئیں۔ تو یہاں ومن اظلم والا صیغہ جو ہے وہ مختلف مقامات پر آیا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے، تو وہ سیاق و سباق کے اعتبار سے اس کا معنی وہاں ہر جگہ مراد لیا جاتا ہے۔ جیسے یہاں پر فرمایا ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ فاعرض عنہا، کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جس کو اس کے رب کی آیتیں یاد کرائی گئیں اور اس نے اس سے منہ پھیر لیا۔ تو ظالم بہت سارے ہیں، لیکن جس کو نصیحت کی گئی اور بار بار نصیحت کی گئی، اور پیچھے فرمایا کہ ہم نے تو بدل بدل کر طرح طرح سے ان کو مثالیں بیان کی ہیں، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، پھر اس نے اس سے منہ موڑا اور اعراض کیا، اس سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں۔ ایک مقام پر فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے روکے کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ تو یہاں پر بھی اس مقام پر اس سیاق کے اعتبار سے کہ ظالم کثیر ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں ذکر کرنے سے روکے۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی اس طرح اللہ تعالیٰ نے کثیر مقامات پر فرمایا ومن اظلم، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ وہ شخص جس کو اس کے رب کی آیتیں یاد کروائی گئیں اور بار بار مختلف طریقوں سے مثالوں کے ذریعے سے اس کو بات سمجھائی گئی، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، پھر بھی اس نے منہ پھیر لیا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے۔ اس کا مطلب یہ بہت خطرناک تباہی کا شکار ہونے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ذُکِّرَ، ذُکِّرَ کا مطلب یہ تذکیر سے ہے، باب تفعیل سے یہ فعل مجہول ہے۔ ذُکِّرَ، یاد کروائی گئی، تو یاد تو اس کو کروایا جاتا ہے
کہ جو پہلے سے کچھ جانتا ہو اور بھول گیا. اگر ایک شخص پہلے سے کچھ بھی نہیں جانتا تو آپ اس کو نئے سرے سے چیزیں سکھاتے ہیں، اور اس کو نئے سرے سے تعلیم دینا کہلاتا ہے کہ اس کو کچھ بھی نہیں آتا اور ہم نے اس کو سکھا دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذکر بآیاتی، اس کو اس کے رب کی آیتیں یاد کروائی گئیں. وسیلہ اور ذریعہ کیا ہے کہ یہ آیات جو یاد کروائی گئی ہیں وہ انبیاء کے ذریعے سے اور انبیاء کے ساتھ ساتھ ان کے متبعین کے ذریعے سے. جیسے نبی کریم کے جو ہے اللہ کی آیات سناتے ہیں، پھر صحابہ آگے اس کو منتقل کرتے ہیں. حضور کی موجودگی میں بھی حضور صحابہ کو مختلف مقامات پر بھیجتے ہیں، وہ وہاں اللہ تعالیٰ کی آیات لوگوں کو پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں. تو حضور یعنی انبیاء کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یاد کروایا اور ان کے پیروکاروں کے ذریعے سے یاد کروایا، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. تو ایک تو یہ کہ وسیلہ اور ذریعہ نبی اور ان کے پیروکار ہیں، آگے آنے والے لوگ ہیں، اور ظاہر ہے کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا تو اب یہ وارثین انبیاء علماء جو ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے، اور وہ دین کو آگے بڑھائیں گے. لیکن ہر ایک کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کو بتا دیا. ہر سربراہ کی ذمہ داری ہے خود عمل کرے، اپنے گھر میں دین کو داخل کرے. بلغوا انی ولو آیہ، کہ پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو. اور اسی طرح سے حضور نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلکہ حضور نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے. کلکم راعن، ہر ایک نگہبان ہے. وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ، اور تم میں سے ہر ایک سے سوال کیا جائے گا. تو اب کوئی بھی فارغ نہیں ہے کہ یہ مولانا کا کام ہے. کلکم مسئول، تم میں سے ہر ایک سے سوال کیا جائے گا. کس کے بارے میں؟ عن رعیتہ، اس کی رعایا کے بارے میں، اس کے ماتحت کے بارے میں. پھر حضور نے تفصیل ذکر فرمائی. ہر ایک نگہبان ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن آدمی یعنی کفار اور پتھر یعنی بت ہیں. تو یہ بھی آرڈر تمام مسلمانوں کو ہے کہ تم بچا لو. اور بچے گا کیسے؟ اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے کے ذریعے سے. تو یہ سب کی ذمہ داری ہے. تو یہ تذکیر جو ہے یہ آگے انبیاء کا سلسلہ جب ختم ہوا ہے اور ان کی موجودگی میں بھی ان کے ذریعے اور ان کے اتباع کرنے والوں کے ذریعے. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں موسیٰ علیہ السلام بھی تبلیغ فرما رہے اور ان کے جو سچے ماننے والے ہیں وہ بھی بات کو آگے بڑھا رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی اس طرح. پھر ان کے پردہ فرمانے کے بعد بھی جو سچے مسلمان تھے وہ ان ہدایات کو آگے لے کر چلتے رہے. اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو قیامت تک ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آنا تو یہی وارثین انبیاء اس کو لے کر چلیں گے. اب یہاں ایک تو یہ ذریعہ یہ ہے کہ انبیاء اور وارثین انبیاء اور ہر ایک ذمہ دار ہے، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو. تو یہاں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ پہنچا دو میں تکلیف ہے، اس میں پابند کیا جا رہا ہے، مکلف بنایا جا رہا ہے. اور میری طرف سے اس میں فضیلت اور تشریف ہے کہ آپ جب پہنچائیں گے تو آپ نبی کے نمائندے کہلائیں گے. یہ کتنا بڑا شرف ہے. تو اس میں تشریف ہے. اور ولو آیتن جو فرمایا اگرچہ ایک ہی آیت، اس میں کسی کے لیے جگہ نہیں چھوڑی. میرا یہ بزنس تھا، میں تو مصروف تھا، میرا تو یہ کام تھے، میرا تو سارا دن. ایک بات تو تجھے پتا ہے نا، آگے بڑھا. کسی کے لیے جگہ نہیں چھوڑی ہے. تو اس میں تکلیف بھی ہے، تشریف بھی ہے، اور اس میں کسی کے لیے کوئی عذر نہیں چھوڑا. یہ سبب اور ذریعہ. اور اس کے بعد یہاں جو فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ جس کو یاد کرائی گئیں اس کے رب کی آیتیں. تو یاد اس کو کرایا جاتا ہے کہ جس کو پہلے سے چیزیں معلوم ہوں اور وہ بھول گیا ہو. تو یہاں پہلے سے کہاں معلوم ہے؟ نبی تشریف لائے اور ابھی دعوت دینا شروع کیا ہے، بتوں کی پوجا کر رہا ہے پہلے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں حق رکھا ہے، دین کو رکھا ہے. خود حضور فرماتے کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر پیدا ہونے والا فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ،
پھر اس کے والدین اس کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں، لیکن وہ پیدا دین فطرت پر ہوتا ہے، یعنی اسلام پر ہوتا ہے. تو وہ جو ایک قوت اس کے اندر امانت اللہ نے رکھی ہے وہ یاد کروانے آتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی کتاب بھی نہ اتارتا اور کسی نبی کو بھی نہ بھیجتا تب بھی اہل عقل پر خالق کے واحد ہونے کو ماننا واجب تھا. ہے کوئی آیا نہیں ہے پھر بھی، اس لیے کہ کوئی آیا نہیں ہے، آئے گا تو وہ بھی وجہ اور سبب بنے گا ایمان لانے کی، لیکن ایک وجہ اور ایک سبب اور ایک ذریعہ عقل اور شعور اللہ تعالیٰ نے تمہیں امانتاً پہلے ہی دے دیا ہے، جس کی بنیاد پر تم اس کائنات میں غور کرتے ہو اور کہتے ہو بھائی اتنی بڑی کائنات، ایک چھوٹی سی چیز بغیر کسی کے بنائے نہیں بن سکتی، اتنی بڑی کائنات کیسے ہو سکتی ہے؟ کوئی نہ کوئی تو مخصص ہے، عدم سے وجود کو ترجیح دینے والا کوئی نہ کوئی ہے. آپ کا ایک فلیٹ ہے وہ کچا ہے، آپ نے اس میں ابھی کام کروانا ہے، کچن بنانا ہے، تو خود بخود بن جائے گا؟ نہیں، سب سے پہلے آپ کرو گے ارادہ کہ عدم سے کچن کو وجود میں لانا ہے. تو بتاؤ یہ عدم اور وجود دونوں برابر تھے، ابھی نہیں ہے کچن، نہ ہونے سے ہونے میں لانا ہے آپ کے ارادے کے بغیر ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. تو یہ وجود اور عدم، جو ایک چیز نہیں تھی ہونے کو کس نے ترجیح دی؟ اس کا مطلب یہ عالم سے کوئی باہر کی ایک ذات ہے جو اس عالم میں اثر کر رہی ہے، جو اس کے فیصلے کر رہی ہے، اس نے تخصیص کی ہے. پھر کیسا بنے گا کچن؟ کتنا بڑا بنانا ہے؟ 10 فٹ کا بھی بن سکتا ہے، 20 فٹ کا بھی بن سکتا ہے، اگر جگہ بڑی ہے تو 15 فٹ کا بھی بن سکتا ہے. تو اتنے ممکنہ سائز میں سے ایک سائز کو الگ کرنا کہ بھئی اتنا بڑا بنا دو، بغیر ارادے کے ہو سکتا ہے؟ کوئی ہے باہر کا. تو کچن خود فیصلہ کر رہا ہے یا کچن کا مالک فیصلہ کر رہا ہے؟ جو کچن سے باہر کی چیز ہے تو وہ عالم سے باہر کی ایک ذات ہے جو عالم کا فیصلہ کر رہی ہے کہ یہ کائنات جو ہے جتنی بھی بڑی ہے، یہ اس سے بڑی بھی ہو سکتی تھی، جتنی بڑی ہے اس سے چھوٹی ہو سکتی تھی. تو اتنے سارے سائز تھے، اس میں سے جو سائز اب ہے اس کو منتخب کرنے والا کوئی ہے، مؤثر ہے کوئی جو اثر کر رہا ہے. کیونکہ یہ کائنات اثر ہے، لا بد لہ من مؤثر، اس کے لیے ایک مؤثر کا ہونا ضروری ہے. یہ کیسے انسان جان رہا ہے؟ اپنے انٹلیکٹ کو استعمال کرتے ہوئے. اسی لیے کہا کہ اگر اللہ کتاب بھی نہ اتارتا، نبی بھی نہ بھیجتا، تو عقل والوں پر خالق کے ایک ہونے کا قائل ہونا واجب تھا. تو بھئی واجب کیوں کر رہے ہو جبکہ نبی تشریف نہیں لائے؟ واجب کیوں کر رہے ہو جبکہ کتاب نہیں آئی ہے؟ تمہیں ایک ذریعہ دیا ہے عقل، اس سے بھی تم کائنات میں غور کرو گے، سب جان لو گے. پھر وجود مان کر، وحدانیت مان کر آدمی یہ دیکھتا ہے نا کہ اتنی بڑی کائنات بغیر ارادے کے نہیں بن سکتی ہے، تو ارادہ اس کی صفت ہے. ابھی نبی آیا نہیں ہے، ابھی قرآن آیا نہیں ہے، صرف یہ استعمال کر رہا ہے. کہتا وہ یہ بغیر ارادے کے نہیں ہو سکتا، کیونکہ بنانا ہے یا نہیں بنانا ہے یہ بھی بغیر ارادے کے نہیں ہو سکتا کہ اس کو عدم میں ہی رکھنا ہے یا وجود دینا ہے. بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ بنا سکتا تھا لیکن ساری تو نہیں بنائی. 100 سورج بنا سکتا تھا، کتنے بنائے؟ ایک. لا تعداد بنا سکتا تھا لیکن بنائے کتنے ہیں؟ ایک. ارادہ اس کی صفت ہے. دوسری چیز، بغیر علم کے کوئی چیز بن سکتی ہے؟ علم کے بغیر کیسے بنے گا؟ جس کو علم نہیں ہوگا آپ اس کو وہ کام دو گے. ایک آدمی موبائل کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا، آپ کو یار موبائل خراب ہو گیا صحیح کر دے، وہ کہے گا بھائی طبیعت ٹھیک ہے؟ صدر میں جاؤ، وہاں کسی موبائل والے کو دکھاؤ، مجھے کیا پتا. تو علم نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب اتنی بڑی کائنات بنانے کے لیے علم کتنا چاہیے. تو زبردست علیم ذات ہے. کیسے جانا؟ عقل سے جانا. اسی طرح آپ آگے بڑھیں تو بندہ کہتا ہے کہ ایسی تھوڑی چیزیں بن جاتی ہیں، پاور چاہیے، پاور. قدرت ہے یا نہیں ہے؟ اگر قدرت نہیں ہوتی تو بن کیسے جاتی؟
اور اس کی قدرت تو زبردست قدرت ہے کہ وہ کن فیکون، نہ مٹیریل لانے کی ضرورت، نہ مزدور کی ضرورت، نہ اس کو انسٹرکشن دینے کی ضرورت کہ یہ دیوار ایسے بنانا، یہاں جگہ چھوڑنا، کھڑکی لگے گی، یہاں ایسے تھوڑا سوراخ چھوڑنا، ایگزوسٹ لگے گا، کچھ بھی نہیں، کن فیکون، ڈن۔ اور اتنا زبردست عجیب و غریب عقلوں کو حیران کر دینے والا نظام، پورا درخت ایک بیج میں بند ہے، ایک بیج میں پورا درخت، زپ فائل ڈالو، پانی ڈالو، مٹی وغیرہ اس کے موافق ہو، فوراً 2 شاخیں اس سے نکلیں گی، ایک زمین کی طرف جائے گی جو پانی وغیرہ خوراک کا انتظام کرے گی، پانی تک پہنچے گی تاکہ یہ پودا اس کی ضرورت پانی کی پوری ہو، اور ایک جو ہے وہ کوپل اتنی سی ننھی سی اوپر نکل آئے گی، اور پھر اس طرح یہ سلسلہ چلے گا اور ایک تناور درخت بن جائے گا۔ علم ہے کہ نہیں ہے؟ قدرت ہے یا نہیں ہے؟ اور بتاؤ جو اتنا زبردست کام کر رہا ہے وہ مردہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، تو عقل کہتی ہے وہ زندہ ہے، حی ہے۔ تو وجود بھی عقل سے ثابت ہوا، وحدانیت بھی عقل سے ثابت ہوتی ہے، اور وہ ارادہ کرنے کی قوت رکھتا ہے، صلاحیت رکھتا ہے، صفت ارادہ ہے اس کے ساتھ علم ہے، اس کے ساتھ قدرت ہے، اور وہ زندہ ہے۔ یہ 4 صفات عقل سے آپ نے جان لی تو بس اتنا جاننا واجب ہے، کیونکہ یہ ذریعہ دیا ہوا ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے فطرت میں، طبیعت میں چیزیں رکھی ہوئی ہیں، یہ یاد کروانے آئے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جس کو اس کے رب کی آیتیں یاد کروائی گئیں، اس کے اندر امانتاً یہ چیزیں پہلے سے موجود تھیں، بھول گیا تھا، نبی بھیجا تاکہ یاد کروا دے، نئے سرے سے کچھ نہیں سکھا رہے ہیں۔ وہی جو اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں ودیعت رکھی تھی، امانتاً رکھی تھی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دیکھو کہاں تک پہنچ گیا عقل و شعور کی روشنی میں، اس کو یاد کروانے کے لیے آئے ہیں جو بھول گیا ہے یہ درس۔ اس لیے یہاں پر ذکرہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ تذکیر کوئی جاہل آدمی ہو جس کو زیرو کچھ بھی نہ آتا ہو، اس کو یاد کروانا کہ یاد ہے اپن وہاں گئے تھے تو نے دیکھا تھا، میں آیا ہی نہیں تھا، تو اس کو یاد کروانے کا ہے کوئی فائدہ؟ یہ تو اس کو کروایا جو ساتھ تھا اور بھول گیا ہے۔ اس آدمی سے وہاں ملاقات ہوئی تھی، بھائی میں نہیں تھا وہاں پہ، میں کہاں آیا تھا، میں بیمار تھا، تجھے پتا نہیں ہے، وہ تم 3 تھے، میں نہیں تھا، مجھے یاد کروا رہا ہے جس کو کچھ پتا ہی نہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس کا مطلب ذکرہ یہ بتا رہا ہے پہلے سے ہی اس میں وہ صلاحیت رکھی ہوئی ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ حق قبول کر لے گا، اس کو بتایا جائے گا، صحیح روشن دلیلوں کے ساتھ بات بتائی جائے گی، نتیجہ کیا نکلنا چاہیے کہ اس کو سر تسلیم خم سر جھکاتے ہوئے قبول کرے، آمنا وصدقنا۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا فَأَعْرَضَ عَنْهَا، تو اس نے اس سے منہ پھیر لیا۔ یہ شر ہے، اور یاد رکھیے کہ ایک اصولی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ ہے کہ اگر وہ شخص نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مزید توفیق بڑھاتا ہے اور اگلی نیکی اس کے لیے آسان فرما دیتا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو پہلی بار مشکل لگتا ہے، مشقت بھرا لگتا ہے، اگلی بار اس سے کم، اس کے بعد اس سے کم، اس سے کم، اس سے کم، اس سے کم، حتیٰ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ انسان کی طبیعت میں رچ بس جاتا ہے، اور بندہ کہتا ہے یار تم روزانہ فجر میں پہلی صف میں ہوتے ہو، میں تمہیں 10 سال سے دیکھ رہا ہوں، تم مشقت محسوس نہیں؟ بولے یار اب تو عادت ہو گئی ہے۔ اور یہ 10 سال سے دیکھنے والے کو بھی شاباش ہے نا، یہ بھی ہوتا ہے تب دیکھتا ہے نا، تو یہ طبیعت بن جاتی۔ اسی طرح سے جو شر کا اور برائی کا کام کرتا ہے، یہ برائی کا کام جو ہے پھر اللہ تعالیٰ اس سے توفیق اٹھا لیتا ہے، اور جیسے ہی توفیق اٹھاتا ہے، پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کو اس کے نفس کے حوالے کر دیتا، اور جب اس کو اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے تو دوسرا گناہ ہونا اس کے لیے آسان ہو جاتا۔ ایک آدمی پہلی بار چوری کرتا بڑا ڈر سے، خوف سے کرتا، اگلی بار اور ذرا کھل کے، پھر اس کے بعد ڈکیتی کرے گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، لیکن پہلی بار جب اس کو کرنا ہوگا تو یا پکڑ تو نہیں لیں گے، پھنسوں گا تو نہیں، کوئی غلطی ہو گئی تو لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا تو وہ درگت بنے گی کہ مار بھی دیں گے ہو سکتا ہے۔
وہ سب ڈر ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے بعد کہتا ہے ارے دیکھ لیں گے سب، اور دوسروں کو بھی مائل کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب کوئی نیکی کرتا ہے اللہ اس کے لیے توفیق مزید بڑھا دیتا ہے اور اس کے لیے اگلی نیکی کرنا آسان فرما دیتا ہے، نیکی کے راستے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ لیکن شر والا کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی توفیق، اس لیے میں نے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بھی آپ کو بتائی تھی کہ حضور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے مت کرنا۔ وہ کتنا پاکیزہ نفس ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، نفس مطمئنہ ہے وہ تو، کہ ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے جو اس کو راہ راست سے ہٹانے کی بات کرتا ہے، نوری فرشتے بھی ہوتے ہیں اس کے ساتھ۔ تو حضور آپ کے ساتھ بھی، ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن وہ مومن ہو گیا ہے تو یہ کمال نفس ہے کہ جو برائی کی دعوت دینے آیا تھا وہی مومن ہو گیا، لیکن پھر بھی ہمیں سکھانے کے لیے سرکار کیا فرما رہے، یا اللہ مجھے کبھی بھی ایک لمحے بھر کے لیے میرے نفس کے حوالے مت کرنا، بس اپنی رحمت، اپنی تائید غیبی ہمیشہ میرے سامنے حال رکھنا، اپنی توفیق ہمیشہ میرے ساتھ رکھنا۔ تو خالی کہنے سے تو نہیں ہوگا نا، جیسے بندہ برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ توفیق جو ہے اس کو سلب فرما لیتا ہے اور پھر وہ مزید گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ فَأَعْرَضَ عَنْهَا، تو پیچھے اللہ تعالیٰ نے سابقہ آیات میں ذکر کیا، ہم نے طرح طرح سے ان کو سمجھایا ہے، ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں، اور عقلی مثالوں کو حصی مثال سے بیان کر کے سمجھایا تاکہ اس کی سمجھ میں آ جائے۔ انسانی زندگی کو سمجھایا تو تمہیں سمجھنا ہے، چلو فلسفیانہ گفتگو نہیں کرتے ہیں، تمہیں سمجھاتے ہیں پودے کو دیکھ لو، اس کا بڑھنا دیکھ لو اور اس کا پھر پتوں کا بکھرا ہوا ہونا دیکھ لو، یہ ہے انسانی زندگی، اور ہر ایک چیز کو دیکھ لو اسی کی روشنی میں کہ وہ پہلے پیدا ہوتی ہے، عروج پاتی ہے، پھر نیچے کی طرف، تو اسی سے جج کر لو تم۔ تو حصی مثال کے ذریعے، فلسفیانہ گفتگو کے ذریعے بھی سمجھایا جا سکتا ہے اور سمجھایا گیا ہے، لیکن حصی مثال کے کہ اس معنی کو کہ صحیح طریقے سے تمہارا ذہن اس معنی تک منتقل ہو جائے، کیونکہ لوگوں کے ذہن مختلف ہوتے ہیں نتیجہ نکالنے کے اعتبار سے، کوئی بہت زیادہ چالاک ہوتا ہے، بہت زیادہ تیز فہم کا ہوتا ہے، وہ بات جلدی سے سمجھ جاتا ہے، کوئی کم فہم ہوتا ہے، تو سمجھداری کی بات کریں گے تو ہر ایک لیول پر نہیں سمجھے گا، لیکن اس کو حصی مثال سے سمجھا دیں گے تو حصی مثال سے سمجھا دیں گے تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا۔ جیسے میں نے کہا تھا ہدایت پر میں تقریر کروں تو مختلف لوگوں کے ذہن میں ہدایت کا الگ الگ تصور آئے گا، کیونکہ ذہنی سطح مختلف ہے، کوئی بہت زیادہ سمجھدار ہے، پڑھا لکھا ہے، وہ اور سمجھے گا، کچھ اور سمجھے گا، لیکن میں کہوں دیکھو ہدایت جو ہے نا، میں تمہیں سمجھاؤں حصی مثال سے، یہ نور دیکھا ہے، نور روشنی، یہ ہے ہدایت، اب سب کو ایک جیسا سمجھ میں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، کہ ہم نے طرح طرح سے بدل کر کثیر مثالیں لوگوں کے لیے اس قرآن میں بیان کی ہیں، لیکن پھر یہ کہتا ہے فَأَعْرَضَ عَنْهَا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اس کے باوجود اس نے منہ پھیر لیا۔ تو اب جب جزاء سیئۃ سیئۃ، یہ برائی کا بدلہ برائی سے ہی ہوگا، تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ فرمائی، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی اعرض، اس نے منہ موڑا، اور دوسرا کیا کام کیا، وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور بھول گیا اپنے کارناموں کو۔ تو ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے اور اسے یاد رکھتا ہے اور اس پر پچھتاتا ہے، پشیمان ہوتا ہے۔ گناہ کرنا برا ہے، لیکن یہ اچھا گناہگار ہے کہ یاد رکھتا ہے اور مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، جب یاد ہوگا اور اعتراف کرے گا تو توبہ کی طرف بھی آئے گا۔ لیکن دوسرا وہ ہے وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، کہ وہ بھول گیا۔ تو یہاں جو ہے یہ نسیان وہ بھولنا نہیں ہے جو ہم بھول جاتے ہیں، نسیان طبیعت یہاں مراد نہیں ہے کہ ہی فارگوٹ، نہیں، بلکہ نسیان یہاں پر مراد ہے نسیان الاستخفاف والترک، کہ حقیر جانا اس چیز کو، اتنے بڑے بڑے کارنامے، شرک کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، نبی کی توہین معاذ اللہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات کو مذاق بنا رہا ہے، وہ نسیہ ما قدمت یدا، اور اس کو حقیر معمولی سمجھتا ہے، وہ کوئی بات نہیں جی، وہ نسیہ ما قدمت یدا۔ تو یہاں وہ عام بھولنا جو ہم بھول جاتے ہیں، یہ طبیعت والا بھولنا نہیں ہے، بلکہ استخفاف اور ترک والا بھولنا ہے، کہ حقیر جانا اور چھوڑو جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپسند فرمایا۔ تو ہمارے ہاں بھی، مسلمانوں میں بھی کارنامے کرتے جائیں گے اور
نسیہ ما قدمت یدا، اس کے نتائج پر غور نہیں کرتے ہیں، اس کو یاد نہیں رکھتے ہیں، بھول جاتے ہیں، تو اس کا مطلب وہ اس کو بہت ہلکا جانتے ہیں. حالانکہ یہ روایتوں میں آتا ہے کہ گناہ صغیرہ کو جس نے حقیر کمتر جان کے، چھوٹی سی بات ہے جی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ سمجھ کر کیا، استخفاف کیا، وہ صغیرہ نہیں رہتا، کبیرہ بن جاتا ہے. حالانکہ ہے اصلاً صغیرہ، لیکن کم تر جان کر اگر اس کا ارتکاب کرے گا وہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک تو اس نے ہدایت سے منہ پھیرا، وہ نسیہ ما قدمت یدا، اور بھول گیا اس کو جو کارنامے پیچھے کر کے آیا ہے. تو یہ کافروں کے لیے تو فرمایا، لیکن بتائیے مسلمانوں کے لیے ان آیات میں ہدایت ہے یا نہیں ہے؟ اتنا بیان، قرآن سناؤ، حدیث سناؤ، مختلف مثالوں کے ذریعے سے بات پہنچانے کی کرو، لیکن اس کے باوجود نماز کا کہو کوئی بات نہیں، ادھر سے سنے گا ادھر سے نکال دے گا. اسلامی تشخص اختیار کرنے کا کہو نہیں کرے گا. گھر میں دینی ماحول قائم کرنے کی کوشش کرو نہیں کرے گا. بیویوں پر ظلم مت کرو، وہ تو بھائی بادشاہ ہے نا اس وقت، تو وہ مجبور، اس کے ہاتھ میں آ گئی ہے، اور اس کے ماں باپ بھی بیچارے مجبور ہیں. گالیاں بھی بکتا ہے اس کے ماں باپ کو، وفات پا گئے ہوں تب بھی وہ کہتے ہیں نا ماں بہن ایک کرنا. یہ تو بادشاہ بنا ہوا ہے. تو اس سلسلے میں کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ کی باندیوں کے سلسلے میں، یعنی اپنی ازواج کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو. یہ اللہ تعالیٰ کے ایک کلمے کی وجہ سے تمہاری ماتحت بنی ہے، نکاح کی وجہ سے. اور ظاہر ہے کہ ایک نظام چلانا ہے تو ایک کو تو حاکم بنانا تھا، گھر کا سربراہ بنانا تھا. تو وہ گھر کا سربراہ ہے تو اس کی ذمہ داری بھی بہت زیادہ ہے. لیکن وہ اگر ظلم کرے گا تو وہ یاد رکھے کہ یہاں اگر وہ نہیں مانے گا اور اعراض کرے گا اور جو کارنامے کر رہا ہے اس کو ہلکا سمجھ کر چھوڑو جی پتہ ہی نہیں ہے. دنیا جہاں کے ظلم کر لیے اور کہتا ہے ایک بار میں معافی مانگو نا، مجھے معاف کر دو. ذرا اس کرب اور اذیت سے ذرا گزر کر دکھاؤ نا جس سے تم نے اس کو گزارا ہے اور اس کے ماں باپ کو گزارا ہے. اسی طرح ہماری وہ بہنیں کہ جو شوہروں کو پریشان کرتی ہیں، ایسے لوگ بھی میرے پاس آتے ہیں جو آدمی اتنا مضبوط آدمی رو رہا ہوتا ہے، اس کی ناک میں دم کیا ہوا ہے. تو جانبین سے ہے کہ جو ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، وہ آخرت میں بھگتے گا اس کو، اگر یہاں نہیں مانے گا تو. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، کہ اس نے منہ پھیرا اور بھول گیا جو وہ آگے بھیج چکا ہے. تو ہم میں سے ہر ایک، کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے، لیکن دو طرح کے لوگ ہیں. ایک ڈٹرمینیشن ہوتی ہے، ایک پکا ارادہ ہوتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نہیں جاؤں گا. ایک ہوتا ہے جی ہم کرتے رہیں گے، اللہ غفور الرحیم ہے. یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے. یہ طے کرے انسان کہ بھئی میں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نہیں جاؤں گا، زندگی بہت مختصر ہے، آخرت بہت طویل ہے. اور پھر کوئی کمزور لمحہ زندگی میں آ جاتا ہے، کبھی نفس غالب ہو جاتا ہے، کبھی خارجی ماحول کی وجہ سے انسان کسی جرم میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہ الگ بات ہے. فوراً توبہ کر لے، نامہ اعمال صاف ہو جائے گا. لیکن ایک یہ ہے کہ میں کروں گا ہی نہیں، تو یار بڑا مشکل ہے. مشکل نہیں ہے، مشکلات تو تم دنیا میں کتنی جھیلتے ہو. یہ چند ٹکے کمانے کے لیے سارا دن کولو کے بیل کی طرح، اور پھر بھی وہی مشکلات ہیں. تو مشکل تو تم خود ساختہ بھی اپنے اوپر ڈال لیتے ہو یہ چند ٹکے حاصل کرنے کے لیے. بتاؤ چند ٹکوں کی اہمیت زیادہ ہے یا اللہ کی رضا کی اہمیت زیادہ ہے؟ اور یہ چند ٹکے، اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہ راضی ہے تو سب کچھ حاصل ہے. اگرچہ جیب میں کچھ بھی نہ ہو، وہی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، عالمین کا رب ہے، عدم سے وجود میں بھی لاتا ہے اور ان کو ان کی ضرورتیں بھی پوری فرماتا ہے. تو وہی ہے مؤثر حقیقی. تو اس کے لیے تکلیف اٹھانا، تھوڑی سی پریشانی اٹھانا، یہ انسان ہی کو مضبوط بھی کرتا ہے اور اس کو پاکیزہ کرتا ہے. تو اب سوچنا چاہیے، کاروبار کر رہا ہے، چیٹنگ کر رہا ہے، دھوکے دے رہا ہے، بےایمانیاں کر رہا ہے، کسی کا پیسہ ناحق لینا کتنی غلط بات ہے. ہمارا کوئی لے لے تو کتنا برا لگتا ہے، دیکھا کیسا ماما بنایا. بے وقوفی کی بات ہے. یہ تم ماما بن گئے ہو کیونکہ تم نے آخرت کا وبال لے لیا اپنے لیے. تو کس طرح سے تم اپنے آپ کو بچا سکو گے؟ ایک مسلم کی حدیث کئی بار آپ کو سنائی نا، ایک آدمی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب لے کر آئے گا میدان معاشر میں،
لیکن ساتھ ساتھ حضور فرماتے ہیں کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی بکی ہوگی، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کا مال کھا لیا ہوگا، پھر وہ سارے آ جائیں گے، اور جب وہ آ جائیں گے کہیں گے یا اللہ ہمارا حق دلایا جائے۔ وہاں پر تو دھمکی نہیں چلے گی نا، وہاں یہ تو نہیں ہے کہ شوہر ڈرا دے بیٹھ جا چپ ہو کے۔ یہاں کا کمزور آخرت کا طاقتور ہوگا، کیونکہ وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، وہاں انصاف ہوگا صرف، اور وہ کہیں گے کہ بھئی ہمارا حساب ہو۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اس کی نیکیاں ان کو دی جاتی رہیں گی حتیٰ کہ سب نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن وہ لوگ دعوے دار کھڑے ہوں گے، پھر ان کے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے، ثم طرح فی النار، پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ساری نیکیاں لے کر آئے لیکن پھر بھی اس کو حضور نے فرمایا میری امت کا مفلس یہ ہے، مفلس فقیر کلاش کنگلا جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہے کہ سارے عمل کر کے آئے گا لیکن حقوق العباد اتنے ہوں گے کہ اس کی وجہ سے وہاں مشقت میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو آپ کو یہ حدیث بھی میں نے کئی بار سنائی کہ اعمال کے 3 دفتر ہیں حضور نے فرمایا، ایک وہ ہے جس میں سے اللہ تعالیٰ کچھ بھی معاف نہیں کرے گا، یہ کفر و شرک ہے، یہ تو معاف نہیں ہوگا۔ دوسرا جس کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ بندے اور رب کے معاملات ہیں، کوئی نماز چھوٹ گئی، کوئی روزہ، چاہے تو پکڑ لے چاہے تو چھوڑ دے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تیسرا حقوق العباد کا دفتر ہے، اللہ تعالیٰ اس میں سے کچھ نہیں چھوڑے گا مگر بدلہ دلائے گا۔ اب بدلہ دلائے گا تو کاہے سے بدلہ دو گے؟ وہاں کی کرنسی نیکی ہے، نیکی کے ذریعے ہوگا۔ حدیث میں واضح طور پر آیا کہ ماں باپ اپنی اولاد کی نیکیاں لے لیں گے۔ ایک اولاد نے باپ سے قرضہ لیا ہوگا، نہیں واپس کیا اور چلا گیا، اب باپ کہے گا یا اللہ میرا قرضہ واپس دلایا جائے، تو وہ جب لے رہے ہوں گے تو وہ یاد بچہ دلائے گا میں تو آپ کی اولاد ہوں، اس کو یہ لگے گا کہ شاید یہ یاد دلاؤں تو شفقت کی وجہ سے مجھ پہ نرمی کریں۔ تو حضور فرماتے ہیں، مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم، سچی خبریں دینے والے اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کہ وہ ماں باپ کہیں گے کاش کہ زیادہ تو نے قصور کیا ہوتا تو آج ہم تیری زیادہ نیکیاں لے لیتے۔ تو یہ نفسا نفسی اس وقت کی کہ کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہوگا۔ آج ماں باپ سب کچھ قربان کرتے ہیں لیکن اس وقت ماں باپ ہی اس کی نیکیاں لینا چاہیں گے۔ یفر المرء، کہ آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی بیوی سے، اپنے آبا سے، اپنی اولاد سے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر ایک شخص کو ایک ہی فکر ہے، میں بچ جاؤں، اور وہی فکر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسے بس ہے اسے، اور کیونکہ اتنا زبردست اللہ تعالیٰ کا ایسا جلال سامنے ہے کہ اس کی کوئی تاب، کوئی غصے میں ہوتا ہے نا افسر تو بنتا ہے بھائی ابھی میں سامنے نہیں جا رہا، تو جا خود ہی، موڈ بالکل اچھا نہیں ہے۔ تو یہ تو انسانوں کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کا جلال اپنے کمال پر ہو، بندہ اس کا سامنا کر لے تو اپنی ہی فکر اس وقت بندے کو لگی ہوگی۔ تو اس لیے انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اس طرح استخفاف نہ کرے، یاد رکھے اور اللہ سے معافی مانگتا رہے۔ حضور نے فرمایا 2 امانے ہیں ہمارے پاس، ایک یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ایک یہ کہ وَمَا كَانَ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ ہم عذاب نہیں بھیجیں گے ان پر اس حال میں کہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔ تو حضور کی ذات والا صفات جب موجود تھی، ظاہری طور پر آپ موجود تھے اس دنیا میں، جلوہ فرما تھے، تو آپ کے وجود پاک کی وجہ سے کافروں پر، سخت قسم کے کافروں پر عذاب نہیں آتا۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ اللہ عذاب نہیں، ان کو سزا نہیں دے گا، عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت معافیاں مانگتا رہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میری غلطیاں ہیں، میں مانتا ہوں میں کمزور ہوں، میں اکڑتا نہیں ہوں کہ سب کر رہے ہیں میں نے کر لیا تو کیا ہوا، کچھ بھی نہیں، میں مانتا ہوں میری خطا ہے تو مجھے معاف کر دے، آخرت میں میری پکڑ مت کرنا، میری موت کو آسان کر دینا، میرے قبر کے معاملات کو آسان کر دینا، میری قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دینا، میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے، تیری رحمت سے کا سوال کرتا ہوں۔ بھائی مانگو نا، اس سے کیوں نہیں مانگے گا بندہ، اور کس سے مانگے گا؟ لیکن اس طرف کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، بس وفات پا جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں سیدھے جنت میں چلے گئے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، کیونکہ ہم نماز میں بھی دعا کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو۔
ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا اغفر لی ولوالدی، میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت. وللمؤمنین، اور تمام مومنین کی یوم یقوم الحساب. تو دعا تو سب کے لیے ہے، لیکن یہاں سے جو کچھ کر کے گیا ہے وہ کارنامے، اور وہ یہ والا حال کہ وہ نسیہ ما قدمت یداہ، اور استغفار کے چلو کوئی بات نہیں، بھول گیا اس کو، تو اللہ تعالیٰ اس کو سخت ناپسند کرتا ہے. یہ مغفرت طلب نہیں کرے گا، یہ توبہ کی طرف آئے گا نہیں. تو اگر خطا ہو جائے تو انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ مجھ سے یہ خطا ہوئی ہے، اور بار بار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار اور توبہ کرتے رہنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کو ناپسند فرمایا. پھر اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے آگے مقرر فرمائی کہ اب ہم جو ہے دنیا میں ان کو سزا دینا شروع کرتے ہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ، کہ ہم نے ان کے دلوں پر غفلت طاری کر دی. اکنہ کنان سے ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے غطاء. غطاء کا مطلب بالکل پردہ، کہ اب ہدایت داخل نہیں ہوگی. اور آگے فرمایا وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں ثقل ہے، یہ سن نہیں سکیں گے. تو ایسے نہیں ہے کہ بہرے ہو گئے، سنتے تھے، لیکن یہ یہاں سے جو بات اندر داخل ہوتی ہے یہ یہاں اثر انداز ہوتی ہے، اب نہیں ہوگی، اب نہیں ہوگی. ایک تو یہاں سے داخل ہو کر اثر کرنے کی کوشش کرے گی، تو ہم نے دل پر بھی تالا لگا دیا. کوئی کہے کہ دیکھو اللہ نے مجبور کر دیا نا، اس بیچارے کا کیا قصور ہے، یہ بیچارہ اتنے پیچھے کارنامے کر کے آیا ہے نا، کہ اس کو نصیحت کی جا رہی ہے، یہ مان نہیں رہا ہے. فَأَعْرَضَ عَنْهُ، اس سے منہ بھی پھیر رہا ہے. وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور بھول گیا اپنے کارناموں کو. تو اب اس وجہ سے اب اس کی ہدایت کی امید ختم ہو گئی. ہم نے ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر لگا دی. ایک جگہ پر فرمایا طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ہے. ہدایت کا نور اب داخل نہیں ہوگا اور اندر سے گمراہی باہر نہیں نکلے گی. بھئی کیوں لگا دی ہے، ان کا کیا قصور ہے؟ بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے. ورنہ ہدایت سب کے لیے عام تھی، سب کی طرف، سب کے اندر وہ ودیت امانت رکھی ہوئی تھی، اور اسی کو یاد کروانے کے لیے ذکرا، تذکیر کے لیے بھیجا گیا. تو فرعون کی طرف بھی بھیجا گیا، اور حامان کی طرف بھی بھیجا گیا، نمرود کی طرف بھی، ابو جہل کی طرف بھی بھیجا گیا، سب کی طرف بھیجا گیا. سب میں یہ چیزیں رکھی تھی، لیکن پھر اپنی اس ہٹ دھرمی کی وجہ سے جب گناہ پر گناہ نتیجہ، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا اذنب العبد ذنبا، کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، نکتت فی قلبہ نکتۃ سودا، تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے. وَإِن تَابَ مُحِيَّتْ، کہ اگر توبہ کر لے تو وہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے اور دل پہلے کی طرح صاف ہو جاتا ہے. لیکن اگر ایسا نہ ہو اور گناہ کرتا چلا جائے تو ہر گناہ پر ایک نقطہ حتی یسود القلب، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. یہ ہے پورا دل. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کے دلوں پر ران ہے، ران زنگ. اب دل پر زنگ لوہے پر لگتا ہے، یہ زنگ کیا ہے؟ یہ پردہ ہے کہ اب ہدایت کا نور داخل نہیں ہوگا اور اندر موجود گمراہی باہر نہیں نکل سکتی. یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے. اب اللہ تعالیٰ جو ہے دنیاوی عذاب کو، سزا کو ذکر فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا، اور ان کے کانوں میں وقر ہے، یعنی ثقل ہے، کہ اب کوئی ہدایت کی بات اثر نہیں کرے گی. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان تدعوہم، جب اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو یہ ہرگز کبھی بھی نہیں آئیں گے ہدایت کی طرف، کبھی بھی نہیں آئیں گے. کیونکہ گٹکے کھا کھا کے کینسر ہو گیا اور آخری اسٹیج پر پہنچ گیا، ڈاکٹر کیا کہے گا؟ اب نہیں ہوتا. تو اب کسی کے پاس بھی لے جاؤ، حضرت اس کو ذرا سمجھائیں، اس کو ذرا سمجھائیں، اس کو ذرا سمجھائیں. ان تدعوہم الی الہدی، اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ یہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. تو وہ جو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہیں دلوں پر گناہوں کی وجہ سے مہر لگا دے اور سیاہ کر دے، تو پھر اس کی ہدایت کی امید ناپید ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہم پر اپنا فضل فرمائے، ہم ہدایت کی بات سنیں اور اس کو ہم قبول کریں، ہم اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے ہوئے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے معاف فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔